السلام علیکم ٹو آل آف یو، مائی نیم از محمد اکرام الحق۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کریکٹرسٹکس آف اے پروفیشنلز کیا ہیں، ایک جو پروفیشنل ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پہلی خوبی ہے بی آ ٹرانسفارمر۔ ایک پروفیشنل کو جو ہے وہ ہر سچویشن اور ہر انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ فٹ ہونے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم ایک ڈیفینیشن بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے۔ تو ایجوکیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایبلٹی ٹو چینج ان بیہیویئر ود ریسپیکٹ ٹو انوائرمنٹ، کہ ماحول کے مطابق اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی صلاحیت جس انسان میں ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، جس میں نہیں ہے وہ ان ایجوکیٹڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو بی آر ٹرانسفارمر میں یہ بات ہم کریں گے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کام کرنا آنا چاہیے اور اپنے آپ کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ مختلف انوائرمنٹ کے اندر کام کر سکیں۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیو اے ویژن ہونا چاہیے ایک پروفیشنل کا۔ اسے یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے، میں نے کہاں پہ پہنچنا ہے، میرا اصل جو اوریجنل وہ سیٹ آف گولز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ اس کے پاس جو ہے وہ لازمی ویژن ہوگا تو تب وہ سکسیزفل ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے جی فائنڈ یور نارتھ کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکشن اپنی سیٹ کرو۔ چلیں اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہے تو وہاں پہ وہ راستہ بھول گیا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ مشرق مغرب شمال یا جنوب کس طرف ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے جی، نارتھ میں موجود جو قطبی ستارہ ہے اس قطبی ستارے سے وہ ہیلپ لیتا ہے اور اس کی مدد سے وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شمال ہے اور میں نے شمال کی طرف موو کرنا ہے۔ تو وہ قطبی ستارے کو صحرا میں جو ہے وہ دیکھ کے اس کی ڈائریکشن کو دیکھ کے اس کی طرف موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے جو پروفیشنل ہوگا وہ اپنے ڈائریکشن سیٹ کرے گا کہ میں نے کس طرف جانا ہے اور وہ اپنی صحیح ڈائریکشن میں موو کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ایکسٹرا ایفرٹس جو ہے وہ نہیں لگیں گی اور وہ ایزیلی کام کر پائے گا۔ تو فائنڈ یور نارتھ مطلب آپ کی جو ٹارگٹ ہے اس کو آپ سامنے رکھ کے ہی آگے چلیں گے۔ پھر ہے کہ یوز دا سکسیس ٹرائی اینگل، کہ وہ سکسیس ٹرائی اینگل کو یوز کرتا ہے۔ اب سکسیس ٹرائی اینگل کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ چیزوں کو ڈسکور کریں، ڈسکور کرنے کے بعد یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ مکمل کریں۔ ریکوائرمنٹ گیدرنگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مے بی انویلڈ، انکمپلیٹ، نان امپلیمنٹیبل اور انکریکٹ ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ انالیسس کرے۔ انالیسس کرنے کے بعد وہ اس کی اسپیسیفیکیشن ڈاکومنٹ بنائے، کیونکہ جو اسپیسیفیکیشن ہوگی وہ ہمیشہ اس کے اندر رائٹ اپ کی جو چیزیں ہیں چونکہ وہ آفٹر انالیسس آئیں گی، تو انالیسس جو ہے وہ چونکہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا تمام ریکوائرمنٹس کی، تو جو ریکوائرمنٹس انالیسس کے بعد آئیں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہ کریکٹ ہوں گی، امپلیمنٹیبل ہوں گی، ویلڈ ریکوائرمنٹس ہوں گی اور نیسیسری ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈسکور کریں نا جو بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے بنانی ہے، پھر اس کو پلان کریں کہ میں نے یہ کام کرنا کیسے ہے، اس کے اوپر ساری فیزیبلٹی بنائیں اس چیز کی۔ فیزیبلٹی میں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت ساری فیزیبلٹیز ہیں جو چیک کرنی ہوتی ہیں، جس میں ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے، آپریشنل فیزیبلٹی ہے، انفارمیشن فیزیبلٹی، اسکیجول کے پوائنٹ آف ویو سے، کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور لیگل اینڈ ایتھیکل، یہ بہت ساری فیزیبلٹیز ہیں جو آپ چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ کسی لحاظ سے پروجیکٹ کے اندر کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہونے والی۔ تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ کا چونکہ پلان کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ ایکٹ کریں۔ تو جو ایک پروفیشنل ہوگا وہ چیزوں کو پہلے ڈسکور کرے گا، پھر پلان کرے گا اور پھر ایکٹ کرے گا۔ یہ ہے جی سکسیس ٹرائی اینگل جس کو آپ یوز کریں گے۔ پھر ہے کہ سیٹ گولز اس کے سیٹ ہونے چاہیے۔ ظاہری بات ہے جب اس نے ویژن تھا اس کا تو اس کے گول سیٹ تو ہونے بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے وہ گولز تو اب بہت سارے ہیں لیکن وہ اسٹارٹ کیسے کرے؟ اسٹارٹ سیٹنگ اسمال گولز، چھوٹے چھوٹے گول سے۔ گولز کے بارے میں جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ نان میجریبل اسٹیٹمنٹس، لانگ لیونگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اصل میں آپ کا کیا ہے، آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ یہاں پہ بتائیں گے۔ تو پہلے وہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گول سے آپ سٹارٹ کریں اور ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جیسے ہم نے ایک ٹائم میٹرکس کے 4 کوارڈنٹس پڑھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں کو پرائورٹائز کریں۔ اسی طرح جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ کے اندر ہم نے وہ میٹرکس پڑھا، تو اس کے اندر بڑا ڈیٹیل میں اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا کہ ہماری لائف میں کچھ چیزیں امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ہوتی ہیں، کچھ امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ ہوتی ہیں، کچھ ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ہوتی ہیں اور کچھ ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہماری لائف میں کون سی امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ہیں۔ تو اس میں نے مختلف ایگزامپلز آپ کو دی تھی، لومنگ ڈیڈ لائنز،
جو ہے اسائنمنٹ ڈیڈ لائنس کے بارے میں، اس طرح ایمرجنسیز کے بارے میں، یہ بہت سارے ایسے کیسز تھے جو ہمیں امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹلی ڈیل کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنی لائف میں لازمی پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی ایک خوبی ہے جی. پھر کمفرٹ زون میں رہنا چاہیے. مطلب کوئی بھی آپ کے جیسے اب یہاں پہ میں اگر اگزامپل دوں تو آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں بینکرز الگوریتم پڑھا. اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو سیف زون میں رہنا ہے. مطلب کوئی نہ کوئی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ریسورس اویلیبل رہے تاکہ نئی آنے والی ریکویسٹ کو فلفل کیا جا سکے. تو یہاں پہ مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ کمفرٹ زون کے اندر آپ رہیں ایز اے پروفیشنل. کوئی اس طرح کی جو ہے وہ پرابلمیٹک سچویشن نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ بی این ایکسٹرا آرڈینری. اپنے کام میں بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ کو فل اسکلفل ہونا چاہیے. آپ جس فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں اس میں آپ کو نالج وائز آپ کے اندر زیادہ خامی نہیں ہونی چاہیے. جتنا زیادہ ہو سکے آپ بہتر سے بہتر بنیں. تو بی این ایکسٹرا آرڈینری. پھر اس کے بعد کہتا ہے جی بی کانفیڈنٹ رہیں جی. بی کانفیڈنٹ رہیں آپ. اور آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، اس لیے آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ بھی خوبی ہے جی بی کانفیڈنٹ. پھر ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، جو کہ ایک بہت ضروری چیز ہے، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا ہونا، جس کی وجہ سے آپ کے کسٹمرز بھی آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور وہ آپ کو ہی اسائنمنٹس جو ہے وہ دیتے ہیں اور آپ سے ہی کام کرواتے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا ہونا. تو میں نے آپ کو وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے اندر ایک فرسٹ جو بی پرو ایکٹیو بتائی تھی، تو اس میں بی پرو ایکٹیو بنے، ری ایکٹیو نہیں بنے. تو بی پرو ایکٹیو ناٹ اے ری ایکٹیو پرسن. تو یہ ہے جی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. پھر اگر آپ ود پیشن اینڈ ایٹیٹیوڈ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یو کین ڈو اینی تھنگ. تو پھر آپ کوئی بھی چیز پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ہے کہ بی ود پیشن اینڈ ایٹیٹیوڈ یو کین ڈو اینی تھنگ. تو آپ کے پاس پیشن اور ایٹیٹیوڈ دونوں ہونا چاہیے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. پھر موٹیویٹڈ، بی موٹیویٹڈ. آپ کو موٹیویٹ ہونا چاہیے. آپ کے اندر وہ موٹیویشن ہمیشہ قائم رہنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کریٹ ہوتی ہے اور آپ کام کو بڑا آسانی کے ساتھ کرتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں. جب آپ یہ کام دل سے کریں گے، آسانی کے ساتھ کریں گے، کمفرٹ زون کے اندر رہ کے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں جی بی موٹیویٹڈ رہنا. کیونکہ جب انسان کے پاس ولنگنیس ہی نہیں ہوتی کام کی، تو وہ انسان نہ تو کام ٹھیک کرتا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی. تو پروفیشنل نیڈ کو آپ کا پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ہے جی انویسٹ آن یور سیلف، اپنے آپ پہ انویسٹ کریں. تو جو بھی اپ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ نئی ٹیکنیکس، نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، ان کو اڈاپٹ کریں،
ان کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے کہ اگر پے بھی کرنا پڑے تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ ایک امپارٹنٹ چیز ہے. جو اپ ڈیٹڈ ورک شاپ کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہیں آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ، آپ کو وہ سننی ہے، دیکھنی ہے، تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ رہیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں. یہ ہے انویسٹ آن یور سیلف، اپنی پروفیشنل نیڈ کو پورا کریں. پھر ہے بی کمپیٹنٹ رہیں، جو کام ہے وہ ایفیشینٹلی اینڈ ایکوریٹلی آپ کریں. پھر ساتھ یہ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ فکرہ کہنا چاہیے آئی کین از مور امپورٹنٹ دین آئی کیو. آئی کین، میں کر سکتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے پروفیشنل کے اندر کہ وہ بندہ یہ بات ہمیشہ کرتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے وہ ٹرائی کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، بجائے اس کی کہ وہ یہی کہتا رہے جی میرا اتنا آئی کیو لیول ہائی ہے. تو آئی کیو لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ یہاں پہ میٹر نہیں کر رہا جتنا آئی کین کرے گا. تو یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ کہتا ہے کہ آئی کین، میں کر سکتا ہوں، اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے. پھر ہے جی بی نوز اہیڈ، مطلب آپ کو اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ڈیگریڈیشن کی طرف نہیں جانا، بلکہ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کرنا ہے. اور پھر یہ امپارٹنٹ چیز ہے کہ ایک پروفیشنل کے لیے خوبی ہے کہ وہ کہتا ہے فیلئر از ناٹ این آپشن فار می، کہ فیلئر میرے لیے آپشن نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ اچھی ایفرٹ کرتا ہے. تو اگر اس کے علاوہ یہ تھی جی ہماری کچھ کریکٹرسٹکس آف اے پروفیشنل. اگر کسی خوبی کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل. اللہ حافظ.